تو شازیہ آپ ہمیں بتائیے کیا معاملات ہوئے، گھر چھوڑنے کی نوبت کیوں آئی، کیا زندگی کے حالات ہیں؟ گھر میں نے چھوڑنے کی نوبت اسی وجہ سے آئی کیونکہ میری جو بڑی بیٹی تھی اس کو میرے شوہر نے بھینس کے عوض پہ بیچ دیا تھا۔ بھینس کے عوض؟ جی، بھینس کے عوض بیچ دیا تھا۔ تو جب مجھے پتہ پڑا تو بس ایک بھینس مل گئی تو بچی میں یہ چاہوں گی کہ یہ وہاں سے بتائیں جب ان کو بھی ایک بھینس کے عوض دیا گیا تھا، ان کو بھی ایک بھینس کے، یعنی نسل در نسل یہ ریت یہ روایت قائم ہے کہ ایک بھینس دے دو ہاں اور اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو۔ تو رشتہ جس سے ہو رہا ہے وہ کیا معمر ہے یا عمر زیادہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ اپنا بتائیں، جب آپ کی شادی ہوئی یا ہو رہی تھی تو کیسے ہوا یہ بھینس کے عوض یہ کیا ہے؟ جی، یہ میری والدہ کا جب انتقال ہو گیا تھا تو میرے پاپا اکیلے رہ گئے تھے۔ تو اس کے بعد ان کا کوئی جان پہچان تھی کسی عورت کے ساتھ، تو اس عورت نے جو ہے میرا سودا لگایا۔ میرے ابو کو پتہ نہیں تھا اس بارے میں کہ مجھے بیچا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کوئی اچھا سا ہو تو مجھے دکھائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جیسے مجھے دیا، تو جب میری شادی ہوئی تو ابو کو پتہ نہیں تھا بھینس لی ہوئی ہے۔ تو ابو کو جیسے پتہ پڑا تو فوراً انہوں نے بھینس جو ہے میرے دہیج میں دے دی تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 مہینے بعد تقریباً ابو کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے کافی زندگی جو ہے لیکن میں اس پوائنٹ پہ ذرا سا رکنا چاہتی ہوں کہ ایک زندہ خاتون، اشرف المخلوقات، مطلب یہ کس طرح سے پیرالل ہوتا ہے کہ ایک بھینس دے دو اور لڑکی لے لو؟ یہ کیا مطلب، مجھ سے یہ ابزارب نہیں ہو رہا۔ 21ویں صدی میں یہ کسی سے بھی ابزارب نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں ہم بہت ساری وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس ہم ساری باتیں کرتے ہیں، وہاں اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت اور ایک جانور قیمتی ہے، کیونکہ جانور لے کے اور اشرف المخلوقات دے دیا۔ اور یہ چیزیں اتنی رائج ہیں اور اتنے مستحکم طریقے سے رائج ہیں کہ ان کو کوئی برا بھی نہیں مناتا۔ جیسے ہم نے سنا، ہم کراچی شہر میں رہنے والے ہیں، ہمیں یہ چیزیں بہت اچھمبا لگیں، لیکن جو اندرون سندھ ہے، اندرون پنجاب ہیں، جو رورل ایریاز ہیں جہاں پر چاہے وڈیرہ شاہی ہے یا جاگیردارانہ نظام ہے یا اس کے علاوہ کوئی سلسلہ ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں ٹھیک ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں۔ اور جب تک یہ چیزیں ایکسیپٹیبل رہیں گی نصرت، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم بات نہیں کریں گے، ہم چیزوں کو، ان روایات کو بدل نہیں سکیں گے، بدل بھی نہیں سکتے۔ اور مطلب پھر تو ٹریٹمنٹ بھی ان کا ویسا ہی ہے نا، ایک بھینس دے کے ایک لڑکی لے لی تو بھینس جیسا ہی ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ، وہ انسان تھوڑی ہے۔ کیا ہوا پھر اس کے بعد، شادی کے بعد کتنے عرصے شادی رہی یہ بھی بتاؤ، اور کیا کیا معاملات رہے شادی کے بعد؟ اس کے بعد میری 2004 میں شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً میرے ساتھ میں 4 مہینے یا 5 مہینے شوہر صحیح رہا۔ اس کے بعد اس کے جو ہیں چہل پہل چینج ہوتے گئے، اور اس کے جو ہیں تعلقات بھی کچھ اور تھے لڑکیوں کے ساتھ، اور برداشت کرنا پڑا، کیونکہ عورت کو تو ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ برداشت کریں، آپ کم رہیں، کیونکہ مرد زیادہ ہے۔ اس کو ضروری نہیں ہے کہ اگر عورت کو نیچا دکھایا جائے تو وہ ہمیشہ نیچے ہی رہے۔ انسان ہے عورت بھی، عورت کو انسان سمجھنا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسا کوئی جانور، جیسا انسان نے جانور دے دیا ویسا لے لیا۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کے بنائے میں، ہم عورت انسان ہی ہے نا، تو کم سے کم سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اگلے کو ہم کیا تربیت دیں۔ تو اس کے بعد میرے شوہر کے جو تعلقات تھے برداشت ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر میری سانس تھیں، ان کو میں جب بتاتی تھی تو وہ کہتی تھی آپ برداشت کریں، آپ عورت ہیں۔ اچھا، ساس بھی یہی کہتی تھی؟ کبھی انہوں نے پلٹ کے اپنے بیٹے سے نہیں کہا کہ کیوں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا کسی بھی طرح کوئی سوال جواب نہیں کیا؟ کوئی نہیں۔